بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خواب ایک ایسی دنیا ہے جو ہماری آنکھیں بند ہونے کے بعد کھلتی ہیں، مگر اس میں چھپے راز بعض اوقات ہماری جاگتی زندگی سے بھی زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ خواب انسان کی روحانی کیفیت، اس کے اعمال، اس کے دل کی حالت اور مستقبل کے اشارے دیتے ہیں۔ کبھی یہ خواب رحمت بن کر آتے ہیں اور کبھی تنبیہ بن کر۔ نبی کریم نے فرمایا کہ نیک خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے، اسی لیے خوابوں کو معمولی نہ سمجھیں، یا تو آپ کے لیے خیر کی علامت ہوتے ہیں یا پھر کسی آنے والی خطرے کا پیغام۔ آج ہم آپ کے لیے ایسے 10 خطرناک خواب لے کر آئے ہیں جنہیں اگر کوئی دیکھے تو غفلت نہ کرے بلکہ فوراً اس کا روحانی حل نکالے، ورنہ یہ خواب کسی بڑی پریشانی یا مصیبت کی نشانی بھی بن سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، خواب 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کی طرف سے تنبیہ یا خوشخبری ہوتے ہیں، اور دوسرے جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں تاکہ انسان کو خوف اور وہم میں ڈال دیا جائے۔ آئیے اب ہم ترتیب وار ان 10 خطرناک خوابوں کو سمجھتے ہیں تاکہ آپ ان کی حقیقت پہچان سکیں اور وقت رہتے اپنی اصلاح کر سکیں۔ نمبر 1، خود کو مرتا ہوا دیکھنا۔ بہت سے لوگ خواب میں اپنی موت دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب لمبی عمر ہے، حالانکہ یہ تعبیر غلط ہے۔ خواب میں اپنی موت دیکھنا دراصل تبدیلی، تنبیہ اور توبہ کی دعوت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو یاد دلاتے ہیں کہ اب جاگ جا، وقت نکلنے سے پہلے سنبھل جا۔ یہ خواب اس بات کا اشارہ ہے کہ انسان کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے اور آخرت کی تیاری شروع کرنی چاہیے۔ نمبر 2، خواب میں شادی دیکھنا۔ اکثر لوگ خواب میں شادی دیکھنے کو موت کی علامت سمجھ لیتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ شخص خواب میں شادی دیکھے تو یہ خوشی، کامیابی یا نیک موقع کی نشان ہے۔ البتہ اگر کوئی شادی شدہ شخص بار بار شادی دیکھے تو یہ زندگی میں کسی نئی ذمہ داری یا تبدیلی کی علامت ہو سکتی ہے۔ ایسے خواب انسان کو فیصلہ کرنے میں محتاط رہنے کی نصیحت دیتے ہیں۔ نمبر 3، ڈراؤنی شکلیں یا سائے دیکھنا۔ اگر آپ خواب میں خوفناک چہرے، عجیب و غریب مخلوقات یا سائے دیکھیں تو یہ نظر بد یا شیطانی اثرات کی علامت ہے۔ ایسے خواب اس وقت آتے ہیں جب انسان کمزور، ایمان، غفلت یا گناہوں میں مبتلا ہو۔ اس کا روحانی علاج سورۃ بقرہ کی تلاوت، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دم کرنا، باوضو سونا، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا۔ ایسے خواب کے بعد ڈرنے کی بجائے استغفار کی کثرت کریں اور اللہ کی پناہ مانگیں۔ نمبر 4، سانپ یا بچھو دیکھنا۔ خواب میں سانپ یا بچھو اکثر دشمن کی علامت ہوتے ہیں۔ بڑا سانپ طاقتور دشمن، چھوٹا سانپ کمزور دشمن۔ سانپ کا کاٹ لینا، دشمن کا وار کامیاب ہونا۔ ایسے خواب کے بعد صدقہ کریں اور سورۃ فلق، سورۃ الناس کی تلاوت ضرور کریں۔ یہ خواب دشمن کے منصوبے کے قریب آنے کی نشانی ہے۔ نمبر 5، خود کو پانی میں ڈوبتے دیکھنا۔ اگر کوئی شخص بار بار خواب میں دیکھے کہ وہ پانی میں ڈوب رہا ہے تو یہ غم، پریشانی یا قرض میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔ پانی زیادہ ہونا یعنی مسائل زیادہ ہونا۔ ایسے خواب کے بعد نماز حاجت پڑھیں اور اللہ سے ہر مالی، ذہنی اور روحانی پریشانی سے نجات مانگیں۔ نمبر 6، خون یا لاشیں دیکھنا۔ اگر خواب میں خون یا لاشیں نظر آئیں تو یہ بڑی آزمائش، خوف یا غم کا اشارہ ہے۔ اس کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی حادثہ یا بڑی تبدیلی قریب ہے۔ ایسے خواب کے بعد فوراً صدقہ کریں اور گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ یہ خواب تنبیہ ہوتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے۔ نمبر 7، مردے کو خواب میں دیکھنا۔ اگر آپ خواب میں کسی مردے کو خوش، مسکراتا اور صاف لباس میں دیکھیں تو یہ اس کے ایمان والی حالت کی نشانی ہے، مگر اگر مردہ غمگین، ننگا یا روتا ہوا نظر آئے تو یہ علامت ہے کہ اسے دعا اور مغفرت کی ضرورت ہے۔ ایسے خواب کے بعد اپنے مرحوم عزیزوں کے لیے صدقہ، قرآن خوانی اور استغفار ضرور کریں۔ نمبر 8، قیامت کا منظر دیکھنا۔ اگر کوئی خواب میں قیامت کے مناظر دیکھے، سور پھونکا جا رہا ہو، قبریں کھل رہی ہوں تو یہ عدل، انصاف اور توبہ کی طرف اشارہ ہے۔ اگر خواب میں آپ خود کو اللہ کے حضور کھڑا دیکھیں، اعمال کا حساب ہو رہا ہو تو یہ پیغام ہے کہ اپنے اعمال درست کریں، گناہوں سے بچیں اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ نمبر 9، کتا دیکھنا یا کتے کا کاٹنا۔
کتا خواب میں دشمن کی علامت ہوتا ہے۔ صرف کتا دیکھنا دشمن طاق میں ہے، کتے کا کاٹنا دشمن کا وار کامیاب ہونے والا ہے۔ ایسے خواب کے بعد سورۃ فلق، سورۃ الناس پڑھیں اور اللہ سے حفاظت مانگیں۔ صدقہ کرنا بھی بہت مفید ہے۔ نمبر 10، ہم بستری یا زنا دیکھنا۔ اگر شوہر بیوی کے ساتھ ہم بستر کا خواب دیکھے تو یہ نیک مقصد یا کامیابی کی علامت ہو سکتی ہے، مگر اگر کوئی غیر محرم کے ساتھ ایسا خواب دیکھے تو یہ شیطانی خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں، بلکہ اگر احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ایسے خواب کے بعد اللہ سے معافی مانگیں، قرآن کی تلاوت کریں اور باوضو سویا کریں۔ عبرت آموز واقعہ۔ حضرت ابو الویس سمرقندری فرماتے ہیں کہ ایک شخص روز رات کو خواب میں قبر دیکھتا، کبھی اندھیری کبھی آگ بھری۔ وہ ڈر گیا اور ایک عالم کے پاس جا پہنچا اور کہا، مولانا مجھے روز یہی خواب آتا ہے۔ عالم نے فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے کہ تم توبہ کرو۔ اس شخص نے فوراً توبہ کی، نماز کی پابندی شروع کی، صدقہ دیا اور چند دن بعد سکون سے انتقال کر گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کے چہرے پر نور تھا۔ یہی خوابوں کا مقصد ہے، وہ ہمیں بدلنے کے لیے آتے ہیں، ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے بھی ان میں سے کوئی خواب دیکھا ہے تو غفلت نہ کریں۔ خواب آپ کو خطرے سے پہلے آگاہ کرتے ہیں کہ تاکہ آپ توبہ کر سکیں، صدقہ دے سکیں اور اللہ سے مدد مانگ سکیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ خواب صرف دیکھنے کی چیز نہیں، سمجھنے کی چیز ہے۔ اگر آج کی ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے عبرت حاصل کریں، اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسے ایمان افروز اور سبق آموز بیانات آپ تک پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر برے خواب، ہر آزمائش اور ہر پریشانی کے اثر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔